اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال فضائل قرآن کتب خانہ فیضی رائے صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 27۔ عن عبیدة الملکی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن وتلوا حق كتلاوته من آناء الليل والنهار وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا رواہ البہقی۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو قرآن شریف سے تقیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف سے تقیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تقیہ نہ لگانے کے 2 مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ اس پر تقیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تقیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف سے پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ کنایا ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیے ہی پر رکھا رہے، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرہانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اور اس کی اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ
اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ ترسم نرسی بکعبہ ای اعرابی کئی راہ کے تومی رو تبر کستان است۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے۔ جبر یہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے، جبر یہ کہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے۔ مسلم وہ یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے۔ یہ ہما دک کا علاج سینکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے۔ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو اس لیے جبراً تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے بنیے کی دکان پر جانے کے واسطے یا انگریزوں کی چاکری کے واسطے 3/4 کی تعلیم اہمیت رکھتی ہو، مگر اللہ کے یہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے۔ نمبر 4 خوش آوازی سے پڑھو جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا۔ نمبر 5 اور اس کے معنی میں غور کرو۔ تورات سے احیاء میں نقل کیا ہے، حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو ہمتاً ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ تدبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمے میں اور کچھ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے۔ نمبر 6 اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر
کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لے لیا جاوے گا تو ایسا ہے جیسا کہ روپوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو برکت وحی سے یعنی فہم و قرآن سے محروم ہو جاوے گی۔ کذا فی الاحیاء اللہم احفظنا منہ۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین۔ ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ آمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ آمین۔ بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي۔ آمین۔ بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي۔ آمین۔ بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي۔ آمین۔
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت. آمين. وارحمنا عند الموت. آمين. ولا تعذبنا بعد الموت. آمين. ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم نور قلوبنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم حفظ قلوبنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. آمين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. آمين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 3/5/2016. اللہ اکبر.